الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 81 81ویں ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. ناظرین کرام، جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا اور کفار کو تاریخ ساز اللہ رب العالمین نے شکست دی، اور یہ ایسی شکست تھی کہ جس کا عرب قبائل اور سکان مکہ جو تھے، یعنی اہل مکہ، ان کے تصور اور گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ شکست کھا جائے گا، اور ان کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک چھوٹا سا لشکر 313 کا لشکر جو ہے وہ 1000 کو شکست فاش دے گا اللہ رب العالمین کی نصرت سے اور مدد سے. ناظرین اکرام، جب جنگ ختم ہوتی ہے، کفار کو شکست ہو جاتی ہے، تو اتنی بڑی بھاری جمعیت جو تھی کفار کی، اس کو شکست کھانے کے بعد جب جنگ کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے، تو اتنی بڑی شدت کی اس لڑائی کے اندر ناظرین اکرام صرف 14 مسلمان شہید ہوئے. اللہ اکبر! یہ وہ نصرت تھی، یہ وہ اللہ کی مدد تھی، یہ وہ عون تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جو اس نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرشتوں کے ذریعے اور جبریل امین کے ذریعے یہ اپنی نصرت اتاری تھی. تو 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں ناظرین اکرام، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 جو ہیں یہ انصار کے جو مجاہدین تھے، اور 8 جو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، یعنی سرور کونین کے ساتھی. ٹوٹل تعداد 14 تھی مسلمانوں کی، جبکہ اس کے مقابلے میں کفار کے جو آدمی جہنم میں واصل ہوئے ان کی تعداد 70 تھی. 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ جہنم میں واصل جہنم ہوئے. اور ناظرین کرام، مزے کی بات یہ ہے کہ 70 مارے گئے اور 70 ہی مسلمانوں نے ان کے قیدی بنا لیے، یعنی ان کو گرفتار کر لیا زندہ. 70 قیدی بنا لیے، 70 جہنم میں واصل ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھاری نقصان جو ہے اٹھانا پڑا لشکر کفار کو. اور ناظرین اکرام، مزے کی بات یہ ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 70 آدمی جو گرفتار کیے گئے، ان میں سے تقریباً 24 جو ہیں وہ سرداران قریش تھے، ان کے لیڈر تھے، ان کے قائد تھے، جن کو مسلمانوں کے اس قلیل اور تھوڑے سے لشکر نے گرفتار کر لیا تھا. ناظرین اکرام، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بعد مقتولین جو تھے کفار کے، ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں
کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور کتنا برا قبیلہ تھے، یعنی جو قتل ہوئے ہیں، جو جہنم میں واصل ہوئے ہیں، یہ سارے قرابت داری میں سرور کونین کے رشتہ دار تھے۔ تو سرور کونین نے کہا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ تھے اور کتنا برا قبیلہ تھے۔ پھر سرور کونین نے کہا کہ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ اللہ اکبر، یعنی تم نے مجھے جھٹلایا، مجھے ٹھکرا دیا، جبکہ جو دوسرے لوگ تھے، باہر کے لوگ تھے، انہوں نے میری تصدیق کی۔ پھر سرور کونین نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بے یارو مددگار چھوڑا جبکہ دوسروں نے میری مدد کی۔ پھر سرور کونین نے، ناظرین کرام، پھر فرمایا کہ تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی، یعنی تم نے مجھے مکے سے بے دخل کیا، مجھے وہاں سے نکال دیا، اور مجھے دوسرے لوگوں نے جو ہے پناہ دی، جبکہ میں مکہ کے اندر تمہاری اور نکالنے کی وجہ یہ صرف یہ تھی کہ میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے دین کو بیان کر رہا تھا، اللہ کے دین پر چلنے کا کہہ رہا تھا، اللہ کے احکامات کو ماننے کا کہہ رہا تھا، اور میں چونکہ بحیثیت نبی اللہ رب العالمین نے مجھے مبعوث کیا تھا، اور میں تمہیں کہتا تھا کہ میری اس نبوت کا اقرار کرو، فلاح پا جاؤ گے، اللہ کے دین پر آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے، لیکن تم لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، تم لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور تم نے مجھے مکے سے نکال دیا، جبکہ دوسرے غیروں نے مجھے پناہ دی، مجھے شیلٹر فراہم کیا، لیکن تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرور کونین نے حکم دیا کہ ان تمام جو مشرکین جو تھے، جو کٹ چکے تھے، مر چکے تھے، جہنم واصل ہو چکے تھے، سرور کونین نے کہا کہ ان سب کو گھسیٹ کر بدر کے اندر ایک کنواں تھا، تمام انہوں نے کہا کہ اس کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، تمام جتنے بھی تھے ان کو گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتے تھے، جب بھی کسی علاقے میں کوئی جنگ ہوتی تھی، تو کامیابی اور فتح یابی کے بعد وہ 3 دن اسی میدان کے اندر سرور کونین قیام کرتے تھے، وہیں رکتے تھے اسی میدان جنگ کے اندر۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ حکمت کار فرما ہو کہ جنگ کے بعد دشمن یا دوسرے جو لوگ قدورت رکھتے تھے اپنے دلوں کے اندر لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہو کہ یہاں پر جنگ کے بعد میں ہم ڈر کر یہاں سے بھاگے نہیں ہیں، بلکہ ابھی تک جنگ کے اندر ہم موجود ہیں، اگر کسی اور نے بھی حق کے ساتھ نبرد آزمائی کرنی ہے، ٹکرانا ہے، تو ہم پھر بھی یہاں پر جنگ کے میدان میں موجود ہیں، تو آ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہو، اور دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر، دین کے دشمنوں پر اس بات کا روب ڈالنا ہو کہ اسلام مضبوط ہے، اسلام بھاگنے والا نہیں ہے، اسلام جو ہے میدان کو چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر مقابلہ کرنے والا جو ہے دین مذہب ہے۔ ناظرین اکرام، جب 3 دن قیام کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جب روانگی کے لیے سفر باندھا، تو جب سفر باندھنے سے پہلے جب تیار ہو چکے تھے، ان کی اونٹنی کا کجاوا بالکل تیار کیا جا چکا تھا، تو سرور کونین پیدل جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، خاص اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر اس کنویں پر ان کفار مکہ کو جو جہنم میں واصل ہوئے تھے، جس کنویں میں ڈالا تھا، اس کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں
पुकार पुकार के कहते हैं ए फलां बिन फलां, ए फलां के बेटे यानी फलां, क्या तुम्हें अपने इस हरकतों पर मलाल और गम नहीं हो रहा जो कुछ तुमने किया? क्या तुम आज अफसोस कर रहे हो इस बात के हम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते दुनिया में, हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते और सरवर कौनैन की तालीमात के मुताबिक चलते, आज तुम्हें इस बात का गम, मलाल, दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर सरवर कौनैन ने कहा कि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे जो वादा किया था वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा कर दिया। अब तुम बताओ कि तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया था वो पूरा किया या न किया? नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह के नबी जो हैं इस तरह पुकार पुकार के ये कह रहे हैं, और इस मौका पर जब सरवर कौनैन ये कह रहे हैं कि हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो पूरा किया, तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ जो वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरवर कौनैन को कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, इनके जिस्मों के अंदर तो रूहें नहीं हैं, तो ये कैसे आप उनसे बातें कर रहे हैं, ये तो सुनते तो नहीं है। नाज़रीन इकराम, इस मौका पर सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये मुजज़ा है नबी सरवर कौनैन का। नाज़रीन इकराम, इस बात को, इस वाक़े को अकायद के एतबार से गलत न लिया जाए और इसकी गलत तशरीह न की जाए। ये मुजज़ा सरवर कौनैन को अल्लाह ने उस मौके पर अता किया, और क्या, जब उन्होंने कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, ये मेरी बात को उसी तरह सुन रहे हैं जिस तरह तुम सुन रहे हो, बल्कि तुमसे भी बेहतर ये सुन रहे हैं, मगर ये जवाब नहीं दे पा रहे, मगर ये जवाब नहीं दे पा रहे। नाज़रीन इकराम, तो नाज़रीन इकराम, ये सरवर कौनैन का वो मुजज़ा था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरवर कौनैन को अता किया। तो इस बात से ये कभी भी मतलब और उसको ये मतलब अखज़ न किया जाए कि मुर्दे जो हैं ये कब्रों में सुनते हैं, क्योंकि कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इन्नका लन तस्मिउल मौता, ए नबी तू मुर्दों को नहीं सुना सकता, ए नबी तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। इसी तरह फरमाया कि दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वमा अंता बिमुस्मिअन मन फिल क़ुबूर, ए नबी जो कब्रों के अंदर हैं तू उनको सुनाने वाला नहीं है, तू उनको नहीं सुना सकता, न वो सुनते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा था जो रब्बुल आलमीन ने उनको अता किया। इसी तरह कि जिस तरह सरवर कौनैन ने आकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु को जो एक फट्टा लकड़ी दी थी तलवार टूटने के ऊपर, तो वो तलवार जब इस तरह लहराते हैं तो वो लकड़ी का फट्टा लहराते हैं तो वो तलवार बन जाती है, वो भी मोजज़ा था। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सरवर कौनैन को मोजज़ा अता किया था। और नाज़रीन इकराम, ये हदीस जो है ये मशकात शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 और इसका पेज नंबर 345 पे ये है, और ये मुत्तफ़िक़ अलैह में भी है ये हदीस। तो अपने अकायद को जो है वो गड़बड़ नहीं करना, अकायद को, अक़ीदे तौहीद को दुरुस्त रखना है, और इंशाअल्लाह ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तमाम मुसलमानों को अक़ीदा की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम में लेकर जाएगा। नाज़रीन कराम, आज इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद तफसील के साथ डिटेल में इंशाअल्लाह बात होगी। आज पर इसी पे इक्तफ़ा। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।